بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ اجلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ شعبہ حفظ کا یہ گروپ جو آپ نے تلاوتوں کے حوالے سے آپ نے سنا، یہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اب علوم اسلامیہ کے طلباء جو اپنی تقریر کی باری یہاں سر انجام دینے آئے ہیں، ادنا کلاس کے طالب علم عبد الباسط سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ عبد الباسط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم استاد اکرام اور میرے عزیز طلباء ساتھیوں، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اطاعت رسول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اعمال کے قبول ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اگر عمل بڑے سے بڑا بھی ہو اور قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو عمل ناقابل قبول ہے، اور اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو اور شریعت کے مطابق نہ ہو تو عمل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو عمل ناقابل قبول ہے۔ سامعین محترم، میری اس پوری تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، لہٰذا اس نے جنت کو پا لیا، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس نے جنت کو پانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔